الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ ربیع الاول سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط روانہ فرمائے، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور خصوصاً وہ خط جو حضور نے کیسر روم کے نام روانہ فرمایا، اور کیسر نے وہ خط ملنے کے بعد حضور کی شخصیت کے بارے میں جو چھان بین کی تھی، اس وقت کے حضور کا جو دشمن تھا ابو سفیان، جو بھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، ان کو بلا کر حضور کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، وہ میں نے گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ ایک دشمن حضور کے دوسرے دشمن سے حضور کی شخصیت کے بارے میں پوچھتا ہے اور حضور کی عظمت کتنی نمایاں ہوتی ہے۔ بہرحال وہ خط مکمل میں نہیں سنا سکا، وہ پوری گفتگو بیان نہیں کر سکا، انشاءاللہ پھر کبھی، کہ اس خط اور اس گفتگو کرنے کے بعد پھر بھی اس کو چین نصیب نہیں ہوا۔ کیسر روم نے اپنے نجومیوں سے، اپنے اخبار سے گفتگو کی۔ بہرحال یہ انشاءاللہ پھر کبھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کی چند اخلاق، چند عادات کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد یہ سیریز جو ہے اس سال کے لیے میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پھر آئندہ ربیع الاول میں دوبارہ جو ہے وہ حضور کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کے اخلاق دل و جان سے ان کو تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق عالیہ ہیں، آپ کے اخلاق جو ہیں یہ بلند ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ انسانیت کے لیے بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم خو ہیں، بڑی نرم طبیعت کے مالک ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، خدا نہ خواستہ اگر آپ منہ پھٹ ہوتے، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ جو لوگ جوک تر جوک آپ کے حلقہ میں جمع ہو رہے ہیں، یہ لوگ جو آپ کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد جمع ہیں، یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، بدک جاتے۔ جو گفتگو میں نے کی تھی کہ کیسر نے پوچھا تھا کہ آیا اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، اس سے بدظن ہو کر یا اس کے دین سے بدظن ہو کر واپس بھی پلٹا ہے یا نہیں؟ تو کیسر کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو یہی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل کے مالک ہوتے، آپ کی زبان اچھی نہ ہوتی، تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی بھی جمع نہ ہو سکتے، یہ بدک جاتے، بھاگ جاتے، متنفر ہو جاتے۔ بہرحال یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم اخلاق کا مالک بنایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کی قسم اٹھائی، لعمرک، حضور آپ کی عمر کی قسم ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حضور کی زندگی، حضور کی حیات غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضور کی زندگانی کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہر انسان انبیاء کے بعد اس کی زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، لڑکپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں اس نے ٹھوکر کھائی ہوتی ہے۔ جتنا بھی پارسا ہو، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی متقی ہو، جتنا بھی پرہیزگار ہو، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں یہ نیک اعمال کر رہا ہوں، لیکن پچھلی سابقہ زندگی کے بارے میں نہ وہ قسم دے سکتا ہے، نہ ہی صفائی دے سکتا ہے۔ انسان ہے، کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ زیادتی، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی جھوٹ، کہیں نہ کہیں چیز کوئی شامل ہوتی ہے۔ قربان جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر کہ اللہ رب العزت نے حضور کو قبل از بعثت بھی اور بعد از بعثت، یعنی نبی بننے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی کو، حضور کی حیات کو بالکل صراط مستقیم پہ چلایا ہوا تھا، ہدایت کے رستے پہ چلایا ہوا تھا، ہر طرح کی آلودگی سے، ہر طرح کے گناہ سے، معصیت سے حضور کو بچایا ہوا تھا۔ اور بعد از بعثت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے باقاعدہ دنیا کے رواج کے مطابق نبوت سے سرفراز فرمایا، حالانکہ فیصلہ عالم ازل میں ہو چکا تھا۔ جب انبیاء کو اکٹھا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کے بارے میں انبیاء سے گفتگو کی۔ بہرحال تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی ہے کہ جو آج بھی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، بالکل عیاں ہے۔ میں نے یہ اشارہ کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ حضور آج بھی زندہ و جاوید ہیں، حضور آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ کس سے اعتبار سے؟ کہ کوئی شخص آج بھی حضور کو چلتا پھرتا، حضور کو معاملات کرتے ہوئے، حضور کو عبادت کرتے ہوئے، حضور کو کاروبار کرتے ہوئے، حضور کو منصب امامت پہ کھڑے ہوتے ہوئے، حضور کو منصب عدالت پہ کھڑے ہوتے ہوئے، حضور کو میدان جنگ میں لشکر کی قیادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو آج بھی دیکھ سکتا ہے۔ زندگی کا ایک ایک گوشہ، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے حضور کا محفوظ فرما دیا۔ اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے حضور کی حیات طیبہ
آج بھی امت کے سامنے موجود ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں واحد شرف ہے جو حضور سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائیت کے پیروکار موجود ہیں، تعداد کے اعتبار سے بڑا ناز ہے ان کو، لیکن یہ شان میں کمی نہیں۔ علمی طور پر ایک بات کرنے لگا ہوں، حضرت عیسیٰ ہمارے بھی نبی ہیں، ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتے، لیکن دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عیسائی آج اگر حضرت عیسیٰ کا اسوہ پیش کرنا چاہے، ان کی سیرت پیش کرنا چاہے، چند اوراق کے علاوہ اور کچھ نہیں پیش کر سکتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم ہے، اسی طرح اللہ کے دیگر انبیاء ہیں۔ اگر اپنے انبیاء کی زندگی کو پیش کرنا چاہیں پیش نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلمان کے جس نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، دوسرا مسلمان نہیں، جس نے حضور کی زندگی کو پڑھا ہے، اگر اس سے گفتگو کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت سے لے کر حضور کی تجارت تک، گھر سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر میدان جہاد تک حضور کی ساری زندگی پیش کر سکتا۔ یہاں تک کہ حضور قضائے حاجت کے لیے چھپ کر گھر میں بیٹھے ہیں تو وہ بیٹھنے کی کیفیت بھی امت کے سامنے موجود ہے۔ حضور رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور سجدے کی وہ کیفیت بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے واسطے سے امت کے سامنے موجود۔ یہ سارا انتظام اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مکمل اخلاق حضور کو عطا فرمائے تھے، حضور نے اخلاق عالیہ کی تکمیل کی تھی، اور حضور کے اخلاق جو ہیں، حضور کی حیات جو ہے، یہ امت کے لیے قیامت کی دیواروں تک کے لیے اسوہ ہے، اور حضور کی حیات، حضور کے اخلاق اس قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور لے کر آئے تھے کوئی پھونکوں سے اس کو بجھا سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو اخلاق عالیہ کی مکمل تصویر حضور نے پیش کی تھی وہ دھندلا جائے۔ آج بھی روز روشن کی طرح حضور کی حیاتی جو ہے وہ عیاں ہے۔ عبادت دیکھ لیں، اللہ اکبر، کس طرح عبادت حضور کی حتی یتورع قدماہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حضور اس قدر نبی پاک کھڑے رہتے، قیام کرتے کہ یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ تمام عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ عبادت یا مکمل عبادت کی جو شکل ہے وہ نماز ہے۔ مکمل عبادت کی شکل جو ہے اگر ہم کسی کو کہنا چاہیں تو وہ نماز کو کہہ سکتے، اور نماز میں بھی سب سے اہم جو چیز ہے یا سب سے نمایاں جو چیز ہے وہ قیام ہے، یعنی اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، اور دوسرا سجدہ، اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو نیچے رکھ دینا۔ یہ نماز کی اعلیٰ ترین چیزیں۔ رکوع بھی اہم ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے قیام اور سجدہ، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر صرف قیام کو، صرف سجدے کو بول کر اللہ نے نماز مراد لی۔ یہ قیام کی حالت ہے حضور کی، اور جب سجدے جایا کرتے تو بسا اوقات اللہ کے حضور اتنا لمبا سجدہ ہے کہ صحابہ کرام کو وہم خیال ہوا، وہم پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں حضور اپنے خالق سے جا نہ ملے ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے سر اٹھا کر دیکھا، اتنا لمبا سجدہ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسن جو ہیں وہ حضور کی پشت پر سے سوار ہیں۔ بہرحال عبادت حضور کی تمام امت کے سامنے ہے۔ حضور کی عبادت کا یہ طریقہ ہے کہ حضور سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے حضور کبھی بھی غافل نہیں ہوا کرتے۔ یہ حضور کی عبادت سے
اسی طرح حضور کے اخلاق کے بارے میں جو حضرت انس کا بیان ہے یہ سب سے بھاری ہے، اور جو حضرت عائشہ کا بیان ہے یہ بھی سب سے بھاری ہے۔ حضرت انس کیا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال 10 دن نہیں 10 سال، بہت لمبا عرصہ ہے۔ میں یہ کسی کو بات بتا رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، ہم اپنے حلقہ احباب میں جاتے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ ملتے ہیں، تو ہر جگہ ہماری شخصیت پہ ایک خول ہوتا ہے، ہماری اصل شخصیت کیا ہے، ہم اصل میں کیا ہیں، ہم بائی نیچر کیا ہیں، یہ صرف 2 ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ یا تو آپ کا کوئی خادم، غلام، نوکر جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، یا آپ کی زوجہ محترمہ کو پتہ ہوتا ہے۔ ان 2 شخصیات کے سامنے آپ کی شخصیت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ آپ کے اخلاق جس قدر اعلیٰ ہیں یا جس قدر برے ہیں، دونوں کا علم جو ہے وہ آپ کا جو ایک پرسنل ذاتی طور پر ایک ملازم ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، یا آپ کی بیوی کو پتہ ہوتا ہے۔ باقی ہر جگہ ہم نے اپنی شخصیت کے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں انہی 2 شخصیات کی گواہی ہے، حضرت انس کہ جس نے سب سے زیادہ حضور کی خادمیت کی، حضور کی ملازمت اختیار کی، حضور کی جو ہے وہ ساتھ رہے، حضور کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں لقد لبثت 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھے اف تک نہیں بولا۔ ولا تقل لہما اف، اللہ اکبر۔ یہ اف کا لفظ جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، جہاں والدین کے حقوق بیان فرمائے کہ اف تک نہ کہو ان کو۔ کس کو اف تک نہ کہو؟ والدین کو، کیونکہ انسان کے لیے اس کے والدین جو ہیں، لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کے والدین جو ہیں انسان کے لیے رب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بات سمجھ لیجئے گا، کسے ایسے نہ اٹھا دیجئے گا۔ رب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ رب کا مطلب ہوتا ہے مربی، پالنے والا، پرورش کرنے والا، اور یہ ٹائٹل خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والدین کو دیا، ہمیں حکم دیا رب کہ ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پر اس طرح رحم فرما، کما ربیانی، جس طرح وہ میرے رب بنے، یعنی جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، جس طرح انہوں نے میری تربیت کی۔ تو یہ والدین کے لیے ہے کہ اف نہ کہو، باقی کسی کو کہہ دو، لیکن حضور کے اخلاق یہ ہیں کہ جو والدین کے لیے ایک عظیم اخلاق ہے، ایک عظیم حکم ہے، وہ حضور نے اپنے غلام ایک بچے کے لیے بھی زندگی بھر نہیں بولا۔ ایک بچے کے لیے بھی حضور نے زندگی بھر نہیں بولا، اور فرمایا کہ مجھے آج تک حضور نے یہ نہیں بولا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ یہ حضور کے اخلاق ہے۔ حضور کا ذاتی ملازم جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی، یہ بچہ تھا جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، کسی نے کچھ پیشکش کی حضور کو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن استغنا کا عالم یہ ہے، حضور دل کے اتنے غنی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے کسی بھی سردار کے ہاں کوئی بھی چیز قبول نہیں فرمائی۔ کسی نے جائیداد پیش کی، کسی نے کوٹھی پیش کی، مکان، باغ، سب کچھ پیش کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں پیش فرمایا۔ ان کی والدہ بچہ اٹھا لائی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ میری بات سے یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور تحفہ قبول نہیں کرتے۔ حضور کوئی بڑے سے بڑا یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا، ہلکی سے ہلکی چیز بھی حضور کی بارگاہ میں لے کر آتا، حضور تحفہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس سینس میں کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اموال آپ کے سامنے ہیں، جو چاہے قبول کر لیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کتنے غنی تھے، حضور نے کسی سے کوئی قبول نہیں فرمایا۔ تو یہ حضرت انس کا بیان ہے حضور کے اخلاق کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا بیان ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول پاک کے بارے میں ہمیں بتائیے، حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟
ایک ہی لفظ میں بات ختم کر دی، فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن جا کر پڑھ لو، یہ سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہے، قرآن مجید سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق۔ اخلاق کہتے کسے؟ یہ بات ذرا سمجھ لی کہ بہرحال لفظ ہم یہ سنتے ہیں، خلق کی جمع ہے اخلاق، اخلاق کہتے کسے؟ اسامہ کو بتایا تھا ایک دن، اخلاق جو ہے ایسا وصف ہوتا ہے، ایسی عادت ہوتی ہے کہ جو انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، دوسری عادت بن جاتی، اس کو ہم اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ ایسا وصف جس کے اندر استمرار، تسلسل پایا جائے، اس کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک تاجر کوئی اپنا کسی دوست کا لحاظ کر کے، کسی رشتہ دار کا لحاظ کر کے اس کو سچ بول کر سودا دے دیتا ہے، یا کسی مجبوری کی بنیاد پر اس کو سچ بولنا پڑ جاتا ہے، تو یہ اس کا اخلاق نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سچا تاجر بسا اوقات اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، یا وہ جو جھوٹ بول دیتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اخلاق برا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اخلاق کے لیے کسی بھی وصف کا اس کے اندر تسلسل پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص بار بار سچ بولتا ہے، جو شخص بار بار امانت کا خیال رکھتا ہے، جو شخص بار بار گناہوں سے بچتا ہے، اور تقریباً 90% اس کی زندگی کا یہی ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور ایک شخص مسلسل بار بار جھوٹ بولتا ہے، دغا دیتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، تو اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اخلاق برے۔ لیکن اگر کسی اچھے شخص سے کوئی برائی ہو جائے یا کوئی بری بات نکل جائے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے اخلاق برے۔ تو حضور کے اخلاق مطلب کہ حضور کے اندر ہر صفت گویا اس طرح تھی کہ جس طرح اس فطرت پہ حضور پیدا ہوئے۔ حضور کو تکلف کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ عادتاً وہ کام حضور سے سرزد ہوتا تھا۔ تو اس لیے پورے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ چیز بیان فرما دی، جو وصف بیان کر دیا، جو خوبی بیان کر دی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا عادت بن چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا دوسری فطرت بن چکی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تجارت کرنے کے لیے گئے حضور، ہم نے اخلاق کا مفہوم صرف زبان کی حد تک رکھا ہے کہ جو شخص بڑی اچھی گفتگو، بڑی پلائٹ سی جو ہے نا وہ گفتگو کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑے اخلاق اچھے ہیں۔ حالانکہ اخلاق ایک مکمل تصویر، اس میں ایک نرم بولنا، اچھا بولنا، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر سچ بولنا، اس کے اندر جرت، اس کے اندر شجاعت، اس کے اندر امانت، اس کے اندر دیانت، اس کے اندر سخاوت، یہ ساری چیزیں مکمل پھر جا کر اخلاق بنتا ہے۔ حضور تجارت کے لیے گئے، بچپن سے ہم نے پڑھا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر واپس پلٹے تو عام پچھلوں جو ہے وہ نسبت، پچھلے کی نسبت زیادہ منافع لے کر آئے۔ میسرہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر یہ ذرا ذہن نشین کیجئے، میسرہ نے غیر ارادی طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کے تمام اوصاف جو دوران سفر دیکھے تھے بیان فرما دیے تھے غیر ارادی طور پر۔ تب یہ کوئی طے نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ سے حضور کا نکاح ہونا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی بڑی صفات بیان کی، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ سفر کے اندر اور لین دین کے معاملات کے اندر انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، انسان کس حد تک جو ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا کس حد تک برے اخلاق کا مالک، یہیں سے پتہ چلتا ہے معاملات سے۔ مسجد میں بیٹھ کر، کسی درگاہ میں بیٹھ کر، کسی قبرستان میں بیٹھ کر ساری عمر چلا کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اخلاق واضح نہیں ہو سکتے۔ اخلاق واضح اسی وقت ہوں گے جب وہ دکان پہ بیٹھ کے سامان جو ہے وہ بیچے گا، جب وہ سفر کرے گا، سفر میں لوگوں کو سہولت دے گا، اپنے ساتھ والے سے اچھا معاملہ، اس اچھے معاملے سے پیش آئے گا، پھر پتہ چلے گا کس کے اخلاق کون سے۔ منافع دگنا ہوا۔ حضور منڈی تشریف لے جاتے ہیں، نیچے B گریڈ کھجوریں ہیں، اوپر A گریڈ پڑی ہوئی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ کیا، ان کو علیحدہ رکھو، ان کو علیحدہ رکھو۔ یہ نبی پاک نے سکھایا ہے کہ رزق جو ہے یہ اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے، یہ تجارت ایک بہانہ ہے،
اس لیے اس میں جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ دہی نہ دو، کھل کر بات بیان کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو اٹھا لے، کوئی پہلو اٹھا لے، اللہ اکبر، عدالت کی طرف آ جائیں، انصاف کی طرف آ جائیں، اللہ اکبر۔ معذرت توجہ سے سنیے گا، حضور کی ازواج مطہرات جس وقت حضور اس دنیا سے تشریف لے کے 11 تھی، 2 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور کی حیاتی میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ احزاب میں اللہ نے آیت تخیر نازل فرمائی، حضور اپنی بیویوں کو بلاؤ، ان سے کہو کہ جو لینا لے لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ پس منظر کیا تھا کہ حضور کے ازواج نے حضور سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا سالانہ خرچ جو ہے یہ مقرر کر دیا جائے، بھوک افلاس، گھر میں کئی دن کوئی چیز نہیں پکتی، ہم سے گزارا نہیں ہو رہا، برائے مہربانی ہمارے لیے ہمارا خرچہ مقرر فرما دیجیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، مطالبہ بے جا نہ تھا، ان کا شرعی اور اخلاقی حق تھا جس کا تقاضا انہوں نے حضور سے کیا تھا، اخلاقی اور شرعی حق تھا جس کا تقاضا انہوں نے حضور سے کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نزدیک حضور کی ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں، اس لیے اللہ نے حضور کو حکم دیا، فرمایا حضور اپنی ازواج کو فرما دیجئے اگر تم اس حالت میں حضور کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تو آؤ، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دوں۔ لیکن حضور کے ازواج نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو اختیار کرتی ہیں، اللہ کو اختیار کرتی ہیں، آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہیں، چلیں جس طرح بھی حالات ہیں گزر جائیں گے۔ یہ وہ شرعی حق تھا جس کا انہوں نے مطالبہ حضور سے کیا تھا۔ لیکن میں لفظ نہیں بول رہا، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ سب نے مل کر حضور کے سامنے یہ بات رکھی ہوگی، یہ اچانک نہیں ہوگی، پہلے پراپر کچھ وقت گزرا ہے اتنا سخت، اکیلی کسی نے اپنے سے بات کی ہو، دوسری سے کی ہو، کرتے 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 سب ازواج نے اکٹھے ہو کر پھر جا کر حضور سے یہ بات کی، آخر کوئی وقت لگا ہوگا، کوئی اچانک نہیں تھا۔ لیکن انصاف دیکھیے کہ حضور کی کسی بیوی کو، حضور کی کسی زوجہ کو پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہ چیز نہیں آئی کہ حضور نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ صرف اس ایک چیز کے بارے میں حضور کے ازواج اکٹھا ہوئی تھی، لیکن آج تک حضور کے ازواج نے یہ نہیں کہا حضور نے انصاف نہیں کیا ہوگا۔ تو جو گھر میں انصاف کر رہا ہے، جس کا گھر میں یہ معاملہ ہے، باقی تو پھر کیا بات ہے۔ بنو مخزوم خاندان قریش کا ایک کنبہ ہے، اس کی عورت نے جب چوری کی تو سزا تھی ہاتھ کاٹنا۔ بڑے بڑے سردار حضرت اسامہ سے کہنے لگے کہ تم اللہ کے رسول کے بڑے پسندیدہ ہو، بڑے محبوب ہو، چلے تم ہی سفارش کر دو کہ خاندان کی ناک جو ہے یہ کٹ جائے گی۔ لیکن حضور نے انصاف کا علم کس حد تک بلند فرمایا یہ بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حضور کا انصاف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو میدان جنگ میں دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں چیزیں ضمناً ذکر کر رہا ہوں، ایک ایک چیز پہ پورا جمعہ ہوتا ہے، ایک ایک چیز پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حضور کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو محفوظ ہے، ہمارے سامنے موجود۔ جو میں نے بات پچھلے جمعہ میں کی تھی، یہ لوگ لیٹ آئے ہیں، کہ میں نے کہا کہ حضور اگرچہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، لیکن اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے آج بھی زندہ و جاوید۔ دنیا کا کوئی شخص حضور کی زندگی کا کوئی پہلو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ حضور کو میدان جنگ میں دیکھ لو، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کی بہادری کے قصے بڑے مشہور ہیں، جنہوں نے جان دیتے ہوئے حضور کے قدموں میں اپنے رخسار رکھ دیے تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ حضور پہ آنے والے تیروں کو روکا تھا، اپنے سینوں پہ روکا تھا، حضور کا اس حد تک دفاع کیا کرتے۔ وہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچتی،
جب گھمسان کا رن پڑتا تو ہم بھی بسا اوقات حضور کے پیچھے ہوا کرتے تھے بچنے کے لیے. حضور اتنے بہادر تھے, حضور اتنے شجاع تھے. فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا تو وقتی طور پر اہل اسلام کے پاؤں اکھڑ گئے. میدان جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ سوار ہیں. حضور کی بہادری دیکھیے. میدان جنگ میں حضور لیڈ کس طرح کیا کرتے تھے دیکھیے. حضور کھڑے ہیں, ارد گرد